بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتفاق رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بہت زیادہ مستند روایات سے یہ ثابت ہے کہ معراج 27 رجب کی شب ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر پر بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ جبریل امی بعض فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ جبریل سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں سے قلب اطہر نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا اور دل دوبارہ اصل جگہ پر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ برابر کر دیا۔ شب معراج جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیش کیا۔ براق لفظ برق سے ماخوذ ہے، لفظ برق سے لیا گیا ہے، اور اس سواری کی رفتار بجلی کی مانند تیز تھی، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ برق کی شرح رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور براق ایک ایسی تیز سواری ہے جہاں حد نظر ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ اس مقام پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے، جسے آج کل باب محمد کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر کر مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ یہاں تمام انبیاء اور ملائکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر افضل الانبیاء کی امامت میں تمام انبیاء اور ملائکہ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپس پر بیت المقدس میں انبیاء اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ مسجد اقصی سے باہر نکلے تو جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دودھ اور مشروبات کے 2 پیالے لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اسے تناول فرما لیا۔ زمین سے آسمان تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر جبریل امی کے ساتھ براق پر کیا، اور یہ سفر کس طرح کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی جبریل نے مجھ کو براق پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچ گیا، اور جبریل مجھ کو آسمان پر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، جبکہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا مرحبا مرحبا اے سید المرسلین مرحبا۔ تو فرشتوں نے تعارف کروایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی دائیں جانب اہل جنت ہیں اور بائیں جانب اہل دوزخ ہیں۔ پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر بھی دیکھی، جس کے کناروں پر جواہر کے محل بنے ہوئے تھے اور جس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ یہ نہر کوثر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ مفید تھا۔ میں نے نہر کوثر کا پانی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، جبکہ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے حضور صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر یہاں سے آگے بڑھ کر سرور کونین سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہاں جبریل امین اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ اس مقام سے آگے جانا میری طاقت نہیں ہے، آپ تنہا ہی آگے سفر کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے آگے کا سفر اکیلے ہی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور الہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الہی کی زیارت بھی کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی خوشخبری یہ عطا فرمائی کہ محبوب اب آپ نئے دور اور نئے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے آخرکار بخشے جائیں گے۔ تیسری نعمت پنجگانہ نماز کی فرضیت ہے، جو پہلے تو 50 نمازوں پر مشتمل تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ آپ قریش سے اس کا ذکر نہ کیجیے، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور ان سے یہ تذکرہ کروں گا، کیونکہ میرا رب بھی سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بھی سچا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا تذکرہ قریش سے کیا تو وہ ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ لو دیکھو تمہارے محمد تو کہہ رہے ہیں وہ رات ہی رات میں بیت المقدس سے بھی ہو آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ فرشتے بھی ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں آسمانوں پر حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور چغل خور تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، جب ان کے ہونٹ کٹ جاتے تھے تو پھر ویسے ہی دوبارہ ساتھ ملا دیے جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب، واعظ، عالم، وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لمبی چوڑی نصیحت کیا کرتے تھے مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بیل اس پتھر میں واپس جانا چاہتا ہے مگر نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی گئی یہ اس شخص کا حال ہے جو بری بات منہ سے نکال کر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کو واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سڑا ہوا گوشت کھاتے دیکھا تو دریافت کیا یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز دولت کمانے والے تھے۔ سود خوروں کو دیکھا، ان کے شکموں میں، ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو اس
حال میں دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہے ہیں۔ ساحل پر جب پہنچتے ہیں تو لوگ انہیں پتھر مارتے ہیں، پھر وہ واپس اسی ندی میں آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے تیرنا شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح زنا کرنے والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو انہیں بہت ہی کٹھن اور بہت ہی خوفناک سزا دی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ عرض کی گئی یہ زناکار عورتیں ہیں جو اپنی عزت کا دفاع نہیں کرتی تھیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل آصف بریلوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔